جی، آج ہم بات کریں گے کہ آیا پاکستان میں جو انتخابات ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے یا مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے، اور اگر مقررہ وقت پر نہیں ہوتے تو اس کے ہمارے ملک کی سیاست پر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہے جس کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور اس کی جو بنیادی ایک وجہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان دوبارہ جو ہے وہ برسر اقتدار میں آئے، لیکن جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے اس کو اس وقت بھی عوام کی طرف سے کافی پذیرائی حاصل ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو موجودہ انتخابات میں عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے وہ آگے نہ آئے، اور جب تک عمران خان کے حوالے سے کورٹ سے کوئی واضح فیصلہ نہیں آتا جو کہ نااہلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اس وقت تک ہمیں انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس حوالے سے ہمارے کچھ دوست جو سیاسی دوست ہیں وہ ایک اور رائے بھی رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف جس کے اوپر ان کو بہت پہلے ہی جو ہے وہ نااہلی کی سزا ہو سکتی تھی، لیکن اس کو جو ابھی تک نااہل نہیں کیا گیا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو پھر اگر اگلی حکومت کا جو بھی سیٹ اپ آتا ہے تو پھر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کس چیز سے ڈرائے گی، کیونکہ ہماری جو ہم تاریخ دیکھیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ جو حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ کمزور ہو اور جو اپوزیشن ہو وہ مضبوط ہو، اور اسی مضبوط اپوزیشن کے ذریعے حکومت کو ڈرایا جائے اور اسی کے ذریعے اپنے حق میں قراردادیں اور قوانین پاس کی جائے۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا ابھی جو عبوری حکومت تھی یا جو نگران حکومت تھی جس میں 14 مہینے انہوں نے گزارے ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے، تو اس میں ایسے قوانین پاس کروائے گئے ہیں جو فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، عوامی مفاد کے حق میں کوئی ایسے قانون ہمیں پاس ہوتے دکھائی نہیں دیے، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ اپوزیشن ہو یا حکومتیں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے قوانین میں پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں اور ایسے قوانین پاس کر لیتی ہے۔ تو یہ قوانین تب بھی پاس ہو سکتے ہیں، قراردادیں تب بھی پاس ہو سکتی ہیں جب اپوزیشن مضبوط ہو، حکومت کمزور ہو، اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ حکومت کو اسی چیزوں کے اوپر بلیک میل کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے، لیکن اوورآل جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ جب تک عمران خان کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا انتخابات وقت پر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب جو دوسری وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے، صورتحال کے حوالے سے بھی ایک فیکٹر موجود ہے۔ پچھلے کچھ عرصے پہلے ہمارے جو آرمی چیف نے اپنی سپیچ میں کوئٹہ میں کہا تھا کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہمسایہ برادر ملک ہے افغانستان اس کے حوالے سے ان کے اوپر انتہائی سخت الزامات عائد کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جتنی بھی لیڈران ہیں وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ چیزیں پلان کرتے ہیں اور یہ پاکستان آتے ہیں اور وزیرستان اور بلوچستان اور پاکستان کے مختلف حصوں میں کارروائی کر کے یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے افغانستان حکومت کی سپورٹ حاصل ہے۔ جس کے بعد تحریک طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان ہے ہمارا وہ ایک برادر ملک ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو برادر ملک کے خلاف کوئی بھی ایسے کام کرے جو کہ قوانین جو ملکی قوانین کے خلاف ہو، اور اگر پاکستانی جو ادارے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو ہم سے شیئر کریں، ہم ان افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باجوڑ میں ایک بہت المناک واقعہ ہوتا ہے، ایک مذہبی سیاسی جماعت کے جو پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خودکش حملہ ہوتا ہے اور بہت سے جو قیمتی جانیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اگر اس طرح کے 2-3 واقعات مزید ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے
کیا سوچ رکھتی ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے، کہ وہ الیکشن مقررہ وقت پر کروانا چاہتی ہیں یا وہ بھی الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں۔ ہماری جو اطلاعات ہے اس وقت، وہ پاکستان چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ یہی چاہتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں اور وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہی انتخابات کرائیں۔ لیکن ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا ہے، وہ کافی جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کا انعقاد ہے وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ہو تو پھر الیکشن تو مقررہ وقت پر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی اس سے پہلے کچھ دن پہلے بڑا واضح موقف دیا تھا کہ جو انتخابات ہے وہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہی ہو سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے مرکزی رہنما جاوید لطیف نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان تاریخوں میں پھر ممکن ہی نہیں رہے گا کہ مقررہ وقت پر انتخابات ہوں، تو پرانی جو مردم شماری ہے انہی کے مطابق جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو وہ مقررہ وقت پر ہو۔ یہ تو تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا موقف، لیکن ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہے، ہمارے جو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ اس سال ممکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اس میں تاخیر ہوگی۔ جو بھی نگران سیٹ اپ ہوگا اس کو مزید وقت دیا جائے گا، اور کوئی ایسے عوامل جو چاہے وہ سیکورٹی کے ہو چاہے مردم شماری کے حوالے سے ہو، اس حوالے سے وہ بہانہ بنا کر انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو میرے خیال میں سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ عوام کے جو ووٹ ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، ضروری ہے، اور اسی انتخابات سے ہی عوام اپنے جو ہے منتخب لوگوں کو وہ آگے لے کے آتی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بہت عرصے سے جو ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں وہ ووٹ کے بجائے ووٹ کو زیادہ وہ عزت دے رہی ہے، عسکری اداروں کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے عسکری اداروں کو خوش رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے عوام میں بھی سیاسی جماعتوں کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام ان کے لیے اہمیت نہیں بلکہ جو عسکری ادارے ہیں وہ ان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کے بعد عوام میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور عمران خان کی جو مقبولیت کی جو ایک وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ میری جو ساری سیاست ہے وہ عوام کے لیے ہے، اور میں عوام کے لیے نکلا ہوں، اور میری جو بھی کروں گا عوام کے لیے کروں گا۔ تو وہ ایک عوام کو ڈائریکٹ میسج یہ دیتے ہیں کہ میں جو سیاست کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ اپنے اس پیغام کو پہلا عوام تک پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنی ہم دیکھتے ہیں کہ انتقامی کارروائی کے بعد بھی عمران خان کی سپورٹ عوامی سطح پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔